والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی مرتبہ جناب سید زاہد صدیق شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، جمیع علماء کرام، یاران طریقت، معزز حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، میری ماں یا بہنوں، میری عزت ماں بیٹیوں، آپ کا یہ خادم، آپ کی بھلائی اور خیر خواہی چاہنے والا آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے. حضرات محترم، بڑی خوبصورت نعت سنی اور بہت ہی پر لطف خطاب سنا. اللہ تعالیٰ ان دونوں دوستوں کو برکت نصیب فرمائے. میں نے آپ کی خدمت میں صرف 5 منٹ گفتگو کرنی ہے. میں نے ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے والد گرامی آج فوت ہو گئے، ان کا جنازہ ہے، اس لیے میں جلدی یہاں سے اجازت لے رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ 5 منٹ ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. اللہ نے دنیا میں ایک قاعدہ بنایا ہے، ایک اصول بنایا. وہ اصول یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس کو پھر عروج ملنا ہے، پھر اس نے زوال آشنا ہونا ہے. کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ، آپ دیکھ لیں تو پیدا ہوتے ہوئے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن اپنے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وہ پاؤں نہیں چل سکتا، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا. اس کے لیے زندگی بہت بوجھل ہوتی ہے. پھر میرا رب اس کی تربیت کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اللہ اسی طرح کا اہتمام فرماتا ہے. پھر وہ شباب آتا ہے، پھر وہ جوان بڑھتا ہے، وہ کبھی ہیکل انسان ہوتا ہے، اور اس انسان کی یہ خوبی اس وقت اللہ قوتوں کا یوں سیلاب بہا دیتا ہے کہ وہ ہاتھی کو ہاتھ مارے نا تو زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ شیر کو پکڑے اس کا کان مروڑ کے وہ رکھ دیتا ہے. لیکن پھر وہی انسان جب اتنے عروج اور شباب کے بعد اسے پھر آہستہ 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 زوال آتا ہے، پھر وہ پورا ہوتا ہے، پھر اس کا شباب رخصت ہوتا ہے، پھر وہ گھر سے جس تنتنے اور تنترات سے نکلتا تھا وہ ختم ہو گیا. آج وہ کہاں ہے؟ چارپائی کے اوپر ہے، ہڈیوں کی مٹھ ہے، سر اٹھا نہیں سکتا، پاؤں چل نہیں سکتے، روٹی ہضم نہیں ہوتی، آنکھیں دینے سے قاصر، دیکھنے سے قاصر، کان سننے سے معروم، دانت چبانے سے چلے گئے. قوت کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. طاقت کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. عروج کہاں گیا؟ زوال پذیر ہو گیا. میرے رب نے اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر یہی قانون لاگو کیا ہے. ذرا تم جاؤ، جا کر باغیچے میں پھول کو دیکھو، وہ کلی کھلتی ہے، پودے سے چٹکتی ہے، پھر اس میں نکھت و نور اللہ بھر دیتا ہے، آنکھیں دیکھ کے تراوت نصیب ہوتی ہے، ذہن اس کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے. لیکن وہی پھول جس کو لوگ سسکتے ہیں کہ میری دستار میں لگے، لوگ خواہش کرتے ہیں میرے زیب گلو ہو، لوگ تمنا کرتے ہیں اپنی نئی نویلی دلہن کی سیٹوں پہ اس پھول کو ڈالوں. لیکن جب وہ رات گزرتی ہے، جب وہ مقام گزرتا ہے، جب وہ لمحے رخصت ہوتے ہیں، وہی پھول پاؤں میں پڑا ہوتا ہے. ہوا کے دوش میں کوئی کہیں اڑ کے جاتا ہے، کہیں اڑ کے جاتا ہے. میرے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ نے کائنات کو ایک نظام کے تحت بنایا، چلایا، اس کا اختتام رکھا. ہر چیز کے لیے عروج ہے، پھر اس کے لیے زوال ہے. لیکن رب نے یہ قانون اپنے نبی کے اوپر بدل دیا، اس قانون کو تبدیل کر دیا. کہا ہر کائنات کی چیز کو عروج اور زوال ہے، لیکن میرے محبوب تجھے عروج ہی عروج ہے، زوال
عرض کرتا چلوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عرب کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے مل کے کہا کہ یہ ہمارے قابو میں تو نہیں آتا، آؤ آج ایک فیصلہ کرتے، مکہ کی ساری جوانیاں اکٹھی ہو جائے، ہر قبیلہ اپنے جوان مردوں کو باہر نکالے، ان کے ہاتھوں میں تلوار دے، آج محمد عربی کے کاشانہ نبوت کے ارد گرد ساری رات جاگ کے پہرا دو، جب وہ باہر نکلے ایک تلوار نہ چلے، دو تلواریں نہ چلے، مکہ کی ہر جوانی ہاتھ میں تلواریں لے کے ان کے اوپر وار کرے، تاکہ یہ قتل ہوگا، یہ کس کو مارنا ہوگا اس کی نیت سب پہ پڑے گی، اس کا قصاص سارا قبیلہ دے گا۔ اس لیے یہ طے کر کے اللہ کے نبی نے اپنے رب کے حکم سے مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے، ہاتھوں میں ریت کے ذرے تھے، ارے دنیا والوں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ہر چیز ملکیت ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا، اللہ یہاں فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے محبوب جب تو نکل رہا تھا نا، اپنے خان تھے، اپنے گھر تھے، اپنے کاشانہ نبوت تھے، تیرے ہاتھ میں ریت تھی، ارے پھینک تو رہا تھا لیکن تو نہیں، تیرا رب پھینک رہا۔ باہر تشریف لائے اور پھر باہر نکلنے کے بعد مکہ کو مخاطب کر کے کہا، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اے مکہ کی گلیوں مجھے تم سے بڑا پیار ہے، اے مکہ کے واسیوں تم نے آج محمد عربی کو اس مقدس شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ ذرا غور کرنا، حضور تشریف لے گئے، غار ثور کا واقعہ ہوا، پھر حضور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف چل رہے ہیں، اور قریش کے سرداروں نے اعلان کر دیا جو پکڑ کے محمد عربی کو لے آئے گا 100 اونٹ دیں گے، اور وہ بھی سرخ، وہ بھی اپنی نسل کے اعلیٰ ترین، ہم وہ دیں گے۔ لوگ اپنی اپنی مقدروں کو آزمانے کے لیے، اپنے نصیبوں کو بھونٹنے کے لیے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک سوراخا بھی تھا، اس کے دل میں بھی آئی 100 اونٹ ملیں گے ایک آدمی کو پکڑنے پہ، بدلے میں ارے چلو نکلو قسمت آزماؤ۔ وہ باہر نکلا، کہتے ہیں اس نے دیکھ بھی لیا اللہ کا معبود جا رہا ہے، ابو بکر صدیق غلام خاص ساتھ جا رہا ہے، تو دل میں آئے وہ پکڑوں گا، 100 اونٹ ملیں گے۔ دل میں ارادہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آقا سے کہا آقا نیت درست نہیں ہے، اس کا خیال درست نہیں ہے، یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ قریب آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا خذیہ، اے زمین میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے پکڑ لو۔ اسے جکڑ لیا، گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ جب خیال آیا میں تو مر چلا، میری تو زندگی ختم ہو گئی، یہ احساس آتی کہنے لگا محمد عربی ہے تو رحمتوں والا نبی ہے، مجھے معاف کر دے، میری غلطی کو بخش دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا